واجب الاحترام معززین سامعین حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بہت بڑا کرم ہے ان لوگوں پر جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی بے حد محبت ڈال دی ہے۔ میں نے قرآن پاک کے جو کلمات طیبات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ان کا مفہوم یہی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ اللہ کے محبوبوں سے عقیدت اور محبت نہیں رکھ سکتا۔ اللہ والوں سے عقیدت اور محبت جن کو نصیب ہے وہ خوش نصیب ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے کلمات طیبات کا لفظی معنی ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، وہ لوگ جو مومن ہیں اور ایمان سرکار علیہ السلام کی محبت کرتے ہیں، اور محبت جس ذات کے ساتھ ہو جائے اس محبوب میں محب کو عیب نظر نہیں آتا۔ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے آقا کا فرمان، آپ نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد سیاستہ کی کتاب ہے، آپ نے فرمایا کہ حب کشیا یومی و یوسف، میں جب تجھے کسی شے سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی وجہ سے اس شے کے لیے تو گنگا بھی ہو جاتا ہے، تو بہرا بھی ہو جاتا ہے، تو اندھا بھی ہو جاتا ہے، اور تو بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ یومی اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ نہ تو تجھے محبوب شے میں کوئی عیب نظر آتا ہے، نہ تجھے محبوب شے میں کوئی عیب نظر آتا ہے، اور نہ تو اپنی محبوب شے کے خلاف عیب کی بات سن سکتا ہے۔ یہ ہے اندھا ہونا اور بہرا۔ بے شک اس محبوب شے میں عیب ہوں، لیکن تو جب محب بنا تجھے عیب نظر نہ تو عیب اپنے محبوب میں دیکھتا ہے، نہ محبوب کے عیب کی بات سن سکتا ہے۔ سرکار کا فیصلہ۔ اب اگرچہ محبوب شے میں عیب ہوں، محب کو نظر نہیں آتی، اور جس ذات کو رب نے بنایا ہی بے عیب ہے،
جناب بندہ اب آپ دیکھیں سرکار جلوہ فرما ہے، سبحان اللہ، شاعر دربار رسالت، سبحان اللہ، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں خلقتا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، سبحان اللہ، خلقتا پہلے کا کہ محبوب آپ ہیں تو ایسی ذات کہ جو عقل سے ماورا ہے، فہم سے بالا تر ہے، بے شک، رب کے سوا کسی کی سمجھ میں آنے والے آپ نہیں، باوجود یہ سب کچھ کے کیسے سمجھ میں ہے بھائی؟ مکان کو بھی بسا لیں، لا مکان بھی جلوہ، مکان کس کو کہتے ہیں؟ جہاں تمکن ہو، استقرار، ٹھہراؤ، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہو، چلنے پھرنے کی جگہ ہو، جہاں مشرق بھی ہو، مغرب بھی ہو، شمال بھی ہو، جنوب بھی ہو، تحت بھی ہو، فوق بھی ہو، امام بھی ہو، خلف بھی ہو، تعینات ہوں، تشخصات ہوں، مراحل ہوں، منازل ہوں، جہاں جناب بندہ پانی بھی ہو، خشکی بھی ہو، گرمی بھی ہو، سردی بھی ہو، دن بھی ہو، رات بھی ہو، یہ سارے تعینات جہاں ہیں وہ ہے مقام، اور جہاں جہاں بھی نہیں، سبحان اللہ، نہ جہاں ہے، نہ یہاں ہے، نہ وہاں ہے، نہ تحت ہے، نہ فوق ہے، نہ امام ہے، نہ خلف ہے، نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب، تمکن نہیں، مکینیت نہیں، استقرار نہیں، ٹھہراؤ، اس کو کہتے ہیں دامن۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں نا، اٹھے جو کسرے نہیں، انہوں نے فرمایا کہ سراغ ہے لو متا کہاں، سرکار جب سدرہ سے متجاوز ہوئے جبریل پہ رہ گئے، جبریل نے تو عرض کی لو دنو تو ان ملتن لا ترک تو، سرکار میری حد ختم، میں ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا میں تو جل جاؤں گا، میری حد ختم۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر یک، کیا کہہ رہے ہیں جبریل، اگر یک سرے منہ، اگر یک سرے منہ، منہ کہتے ہیں بال کو، بال، میں اس بال کے سرے کے برابر اگر آگے جاؤں تو جل گرا، اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزن پرم، سرکار میں تھوڑا سا آگے جاؤں میں جل کے رات ہو، میری حد ختم۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت تھکے تھے روح الامین کے بعد، پر تھک چکے تھے، تھکے تھے روح الامین کے بعد، چھٹا وہ دامن کہاں وہ ٹھہرا، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے، سبحان اللہ، تو حضرات غور کیے، اب بات آ ہی گئی تو ذرا تھوڑی سی تشریح نہ کر دوں، جبریل جلتے کیوں تھے؟ نوری فرشتہ اور سارے فرشتوں کا امام اور سارے فرشتوں کا رسول، سبحان اللہ، جلتے کیوں تھے؟
सिदरा से आगे चलते क्यों? अजी इसलिए कि अब आगे तो अल्लाह की ज़ातों से बात के अनवार और तजल्लियात होंगे, इसलिए चलते थे। मैंने कहा हम अल्लाह से ना पूछें क्या अल्लाह शबे मेराज तू था कहाँ? और कीजिए तू कहाँ था? लायानी बातें नहीं होंगी। मैंने तो कुरान में बयान फरमा दिया है क्या? सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। मैंने तो बयान कर दिया, पाक है वो ज़ात, सैर कराई जिस ज़ात ने बिअब्दिही। अब देखो ना, अरबी ग्रामर जानने वाले जो लोग हैं, तो भाई अगर जुमला यूँ होता कि सुभान अल्लज़ी अस्रा अब्दहू, कि उस ज़ात ने अपने बंदे को सैर करा, तो अब्द के साथ बाल आने की हिम्मत। देखो ना, कुरान है, एक एक हर्फ में हिकमतें हैं। अब ये अब्द के साथ बा, अलिफ बा, हम कहते हैं बे, ठीक है ना? ये बे क्यों लगाई अब्द के साथ? रब की हिकमत क्या थी? रब दिखाना चाहता था कि शबे मेरा मैं रब कहाँ था? बेअब्दी अलबाओ लिल मुसाहबा। बा की जो और औसाफ है उनमें से एक सिफत यह है कि अलबाओ लिल मुसाहबते। क्यों बा लगाई? फरमाया साथ जो था मैं। मैं अल्लाह महबूब के साथ, जिब्रील भी साथ थे। जिब्रील खादिम होने की हैसियत से साथ थे। अल्लाह ताला आसिम होने की हैसियत। सुभान अल्लाह। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। सुभान अल्लाह। अल्लाह आसिम, आसिम किसे कहते हैं? मुहाफिज को। सुभान अल्लाह। ये तो इत्तेफाक है ना कि हमारी फौज का सिपा सलार भी आसिम। आसिम किसको कहते हैं? हिफाजत करने को। वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु। अल्लाह था हिफाजत करने वाला, साथ था। अल-बाउल अल-मुसाहबत, साथ। तो या अल्लाह तू तो साथ था। अब सोचे कि जिब्रील के पर आगे जाने से क्यों डरते? बस मुख्तसर सी बात बता दूं, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 3 हैसियतें हैं। एक हैसियत है बशरी, एक हैसियत है मलकी या नूरी, एक हैसियत है हक्की। सरकार जब मस्जिद हराम से चले अक्सा की तरफ, तो बशरियत साथ है, नूरानियत साथ है, हकीकत साथ है। मगर हकीकत भी बिल्कुआ थी, नूरानियत भी बिल्कुआ थी, काम नहीं कर रही थी, काम कर रही थी बशरियत। जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ आए तो बशरियत काम कर रही थी, और जब अक्सा से आसमानों की तरफ गए तो बशरियत भी साथ है, नूरानियत भी है, हकीकत भी। मगर आसमानों की तरफ जाते हुए, आसमानों से गुजरते हुए सिदरतुल मुंतहा तक
آقا کی نورانیت کام کر رہی تھی، بشریت بھی بالقوہ تھی، حقیقت بھی بالقوہ تھی۔ اب جب فطرت سے آپ متجاوز ہوئے تو بشریت بھی ساتھ، نورانیت بھی ساتھ، حقیقت بھی ساتھ، مگر وہاں نہ بشریت نے کام کرنا تھا بالقوہ تھی، اور نہ نورانیت نے کام کرنا تھا وہ بھی بالقوہ تھی۔ فطرت سے آگے حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام نے کام کرنا۔ جبریل نے عرض کیا آقا بشریت کام کر رہی تھی، میں ساتھ تھا، نورانیت کام کر رہی تھی، میں ساتھ تھا، اب حقیقت کے پردے جب کھلیں گے میں برداشت اور کیجیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا کسی کو کیا پتہ۔ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں نا جب فطرت سے متجاوز، اب میں متجاوز کہہ رہا ہوں آگے کے لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جانا وہاں ہے جہاں وہاں ہی نہیں ہے۔ ہم تو تکلم کے لیے محتاج ہیں نا لفظوں کے۔ سرکار جب فطرت سے متجاوز ہوئے آگے، تو بھائی آگے کیسے کہیں، نہ آگے کی بات تھی نہ پیچھے کی تھی، نہ ادھر نہ ادھر، نہ جدھر نہ ادھر، نہ جناب تحت تھا نہ فوق تھا، نہ امام تھا نہ خلف تھا، نہ اطراف تھے نہ جوانب تھے، نہ اسمات تھے نہ جہاد تھے، سرکار پتہ نہیں کیا تھے اور کہاں جانے۔ حالات ہوتے ہیں نا، اٹھے جو کسرے جنا کے پر سبحان اللہ۔ حالات میں سر عرش پر ہے تیری گزر، عرش بہت پیچھے رہ گیا، بہت پیچھے عرش، ہمارے آقا کے قدموں کے نیچے عرش، جس محبوب کے قدموں کے نیچے عرش ہو ان کے کندھوں کا مقام کیا ہو؟ قدموں کے نیچے عرش، کندھوں پہ حسنین علی، بتاؤ پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ سرکار نے جب بیت اللہ کے بت توڑنے تھے نا اور علی پاک کو کندھوں پہ چڑھایا، لوگ کہتے ہیں جی علی پاک نے کہا تھا کہ آقا آپ میرے کندھوں پہ بیٹھے، سرکار میں انک لا تستطیع حمل ثقل النبوۃ، یعنی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے کہا یار ہم نے تو سنا بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ علی تو خدا کا شیر ہے، علی تو شیر خدا ہے، علی تو اسد اللہ ہے، غالب ہے۔ تو جناب بھائی حلیمہ کی اونٹنی نے تو اٹھا لیا، اللہ جی خیبر کے گدھے نے اٹھا لیا، کبھی آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے گھوڑے نے اٹھا لیا، ناقۃ القصوہ پہ سوار ہوتے تھے اونٹنی پہ اٹھا لیتی تھی، پھر وہ اونٹنی بھی اٹھا لیتی ہے، گدھا بھی اٹھا لیتا ہے، گھوڑا بھی اٹھا لیتا ہے، جانور اٹھا لیتے ہیں، علی اتنے کمزور سے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہ بات نہیں ہے، بے شک اگر کسی نے لکھا ہے سمجھ نہیں آئی، بے شک میرا نبی دکھانا چاہتا تھا کہ محمد کے کندھوں پر کوئی نہیں آ سکتا، اگر ان کندھوں پہ چڑھ سکتا ہے علی چڑھ سکتا ہے۔ سوار کرایا، بدر کو توڑا، علی جب کندھوں پہ تھے نا تو سرکار نے فرمایا علی کہاں تک ہاتھ پہنچ رہا ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم دیں تو میں عرش کو کھینچ لوں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔
شان ہے، وہ بندوں کی بڑی شان ہے. خوش بخت ہیں جن کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت. اگلے جمعہ انشاءاللہ زندگی رہے گی.